بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آپ حضرات مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو آپ جانتے ہوں گے، اور یہ ایک شخصیت ہے جو علماء دیوبند کے بڑے عالم ہیں، اور یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہر جگہ مشہور و معروف ہے، عوام ہی نہیں علماء کے اندر بھی مقبول ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ان کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جس کے اندر وہ سید احمد رفاعی کے متعلق ایک واقعہ کا بیان کر رہے ہیں، لہٰذا مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے اوپر کچھ بات نہیں کرنی، بلکہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اور جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے وضاحتی گفتگو کرنی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ سید احمد رفاعی کا جو یہ واقعہ ہے یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوا، اور ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، اور اردو کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بہت ہی زیادہ یقین کے ساتھ، اور ایسا گویا کہ یہ صحیح ہو اور سچ ہو، اور یہ ایک واقعہ ہے جس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے، یعنی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ آپ خود سنیں پہلے، اس کے بعد میں اس پر وضاحتی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے۔ بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی، آرزو تھی، ہر مسلمان کو ہوتی ہے، وہ تو اللہ والے بزرگ تھے، ان کو تو کتنی ہوگی، لیکن سالہ سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، تو وہاں بے ساختہ جا کر دو شعر پڑھے۔ شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں دور سے، جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا، درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں۔ فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی، تو یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے۔ یہ شعر پڑھ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا، احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لہٰذا اس کے اندر شیخ نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان کیا کہ تاریخوں میں ذکر ہے، تاریخوں میں یہ واقعہ آتا ہے۔ تو یہ تاریخ سید احمد رفاعی 555 ہجری میں، یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے، 555 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے، اور یہ واقعہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ فضائل اعمال کے اندر اسی حوالے سے مذکور ہے، اور میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ فضائل اعمال کے اندر جو مذکور ہے اس کے متعلق، اور اس کو پوری طرح سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعہ یہی ہے جو آپ نے سنا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شاعر جو کہتے ہیں، اشعار کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سید احمد رفاعی کا کہنا ہے کہ پہلے وہ اپنی روح کو روضہ رسول کے پاس بھیجتے تھے اپنا سلام لے کر، صلاۃ السلام لے کر۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ روح کو کیسے بھیجتے تھے، لہٰذا اس کی تعبیل کی جا سکتی ہے کہ روح کا مطلب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ خواب و خیال میں ہو کر صلاۃ السلام بھیجتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب تم درود بھیجتے ہو، درود پڑھتے ہو، صلاۃ السلام مجھ پر پڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتے تمہارے درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری صحیح حدیث ہے جس میں ہے کہ تم جب میرے پاس، میرے یہاں پر صلاۃ السلام پڑھتے ہو تو میں خود سنتا ہوں۔ لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ روح کا بھیجنا
یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات میں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اور اسی اشعار کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ نکالیں، آپ اپنا ہاتھ دیں تاکہ میں اسے چوموں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا قبر سے باہر اور اس کے بعد اس کو چوما۔ اور مزید فضائل اعمال کے شیخ زکریا صاحب وہ فرماتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے اس کا معائنہ کیا، اس کا دیکھا۔ یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ یہ صرف ایک بزرگ کی کرامت نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کی کرامت نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 555 ہجری میں اپنی قبر سے ہاتھ کو باہر نکالا۔ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ کیا ہمارا عقیدہ ایمان اس سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک بزرگ کی کرامت کے متعلق بات ہے، کرامت کا اور معجزے کا انکار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قبر سے ہاتھ باہر نکالا، یا دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ شیخ احمد رفاعی ان کی کرامت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے لیے ہاتھ باہر نکالا چومنے کے لیے، لہٰذا یہاں پر یہ کرامت اور معجزے کی بات ہی نہیں ہے۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو انبیاء سے خرق عادت کوئی کام صادر ہو، خرق عادت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اللہ کے پاس گئے۔ معراج ہمارے سامنے ایک اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے پانی میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا تو وہ پانی بڑھ گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے معجزات ہیں اور کرامتیں بھی، جو ثقہ راوی سے، جو صحیح سند سے اور صحیح متقی صالح انسان سے اگر کوئی خرق عادت چیز ثابت ہو جاتی ہے تو وہ کرامت ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کرامت کے نام پر کوئی بھی کچھ بھی بولے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ 555 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر سے ہاتھ باہر نکالا، 90,000 لوگوں نے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 90,000 لوگ وہاں اس اطراف میں 555 ہجری میں کیسے آ سکتے تھے مسجد نبوی کے اندر؟ مسجد نبوی کے اندر 90,000 لوگ کیسے موجود ہو سکتے تھے؟ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ نکالا تو 90,000 لوگوں نے کیسے دیکھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی 47 ایئرز تک اسی حجرے میں موجود تھیں۔ کبھی ہاتھ نہیں نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کبھی عائشہ کو آواز نہیں دی اے عائشہ۔ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ جنگ جمل پر جاتی ہیں، بات نہیں کی، پوچھا نہیں۔ صحابہ کرام ہے، حضرت بلال ہے جو غم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آواز نہیں دی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی صرف 6 منتھ کے بعد ہی انتقال فرما گئیں، ابو کے غم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نہیں دی، ہاتھ باہر نہیں نکالا۔ لیکن 555 ہجری کے بعد ایک ایسا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ایسا بیان ہے جس کو بیان کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو معجزات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو تمام معجزات صادر ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن اور صحیح احادیث گواہ ہیں۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ کے لیے لے کر جاتے ہیں جب بارش نہیں ہو رہی تھی دعا کروانے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب حیات سے تھے تو ان کی دعا، ان کے ذریعے سے ہم دعا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لہٰذا چچا جان آپ چلیے۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اقدس پر حاضر ہو جاتے مدینے میں، اور وہاں پر بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، کذب پر مبنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے۔ اور ایک بات اور ہے، جب اس طرح کی چیزیں کھل جاتی ہیں ایک بار تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب دروازہ کھل جاتا ہے تو کوئی بھی کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔
کسی کے خواب میں چشمہ پہن کے رسول اللہ آ جاتے ہیں، شرٹ پر پہن کے رسول اللہ آ جاتے ہیں، کسی کے خواب میں آ جاتے ہیں چندہ کروانے کے لیے. یہ آپ واقعات سنتے ہوں گے. لہذا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ملا جامی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. یہ فضائل درود شریف کے اندر ہے. مولانا جامی نور اللہ مرقدہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں. قصہ یہ سنا تھا کہ مولانا جامی نور اللہ مرقدہ یہ نعت کہنے کے بعد جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، کون؟ مولانا جامی. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نظم کو پڑھیں گے. جب حج کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی کہ جامی کو، مولانا جامی کو مدینہ نہ آنے دے. یعنی امیر مکہ کو، یعنی مکے کا جو امیر تھا، اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ مولانا جامی جو حج کو آ رہے ہیں ان کو مت آنے دو. خواب میں کس کے خواب میں آئے؟ امیر مکہ کے خواب میں آئے کہ مولانا جامی کو حج کرنے مت آنے دو، روک دو. امیر مکہ نے ممانعت کر دی، یعنی منع کر دیا. مگر ان پر جذب و شوق اس قدر غالب تھا، یعنی مولانا جامی پر جذب و شوق یعنی شوق اتنا غالب تھا کہ یہ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے. امیر مکہ نے دوبارہ خواب دیکھا، پھر دوبارہ خواب دیکھا امیر مکہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو. یعنی پہلا خواب دیکھا کہ اس کو روک دو تو انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ بھائی تم نہیں آؤ گے. پھر اس کے بعد یہ چھپ کر چل دیے شوق کی بنا پر. تو پھر دوبارہ خواب میں امیر مکہ کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کہا کہ یہ آ رہا ہے، اسے روک دو. ٹھیک ہے. اور آگے وہ آ رہا ہے، اس کو یہاں نہ آنے دو، روک دو. امیر نے آدمی دوڑائے، یعنی اپنے سیکورٹی وغیرہ کو دوڑائے اور ان کو راستے سے پکڑوا کر بلایا. اس پر سختی کی اور جیل خانہ میں ڈال دیا، یعنی مولانا جامی کو جیل میں ڈال دیا. اس پر امیر کو تیسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں پھر تیسری مرتبہ امیر مکہ کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو یہاں آ کر میری قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے. اگر ایسا ہوا تو قبر سے مسافے کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میں فتنہ ہوگا. اس پر ان کو جیل سے نکالا گیا اور بہت اعزاز و اکرام سے رکھا گیا. اس واقعے کے اندر پھر ہاتھ نکلنے والا واقعہ آیا. یعنی ایک امیر مکہ ہے، اس امیر مکہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے بار بار. مولانا جامی وہ حج کو جا رہے ہیں، ان کو روکنا، ان کو منع کر دو، آ رہا ہے روکو. ایسا لگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہی ہے، دیکھو مولانا جامی آ رہے کہ نہیں آ رہے. اور دیکھا اس سے پہلے جو واقعہ ہے رفاعی کے متعلق وہ یہی ہے، ہاتھ نکلا، 90,000 لوگوں نے دیکھا. اب یہاں پر بھی ہاتھ نکل رہا ہے. یہاں پر بھی یہ اشعار کے متعلق ہی ہے کہ انہوں نے اشعار پڑھے تو رسول اللہ کا ہاتھ نکلا، انہوں نے چوما، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ اگر انہوں نے پڑھا تو پھر ہاتھ نکلے گا اور اس پر فتنہ ہوگا. لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو اسلام ایک پاک اور صاف اور بالکل جو اسلامی عقیدہ ہے وہ قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی ہے، قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی ہے. لہذا کوئی بھی واقعہ جس کے اندر اسلامی عقائد قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات بھی مذکور ہو، چاہے جائے کہ وہ سند صحیح ہو 555 ہجری تک، پھر بھی وہ درست نہیں ہے. اور ایسے واقعات کو ذکر کرنا یہ بالکل بھی زیبا نہیں دیتا کہ عوام کے اندر اس سے بیراروی آئے گی. وہ کسی بھی چیز کو، اسی لیے وہم، ہمارے اندر جو وہم پیدا ہو گیا ہے اور ہم مسلمان مسجدوں سے زیادہ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر جانا ہی اسلام میں جائز نہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہی خواب ہیں، یہی قصے ہیں، یہی واقعات ہیں، یہی وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا بیان کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو بڑی شخصیتیں ہیں ان کو رجوع کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو بالکل بھی بیان نہ کرنا چاہیے. میرا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، کسی کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہے اور کسی بھی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے. لہٰذا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.